بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، ہندوستان اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں کی یہ پالیسی تھی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، علماء کرام کا قتل عام، جہاد کے جذبے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تین باتیں نچوڑ تھیں، لہٰذا انگریزوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے آگ کی نذر کر دیے گئے اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسنس اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک مین سڑک کے دونوں طرف کوئی بڑا پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی نظر نہیں آ رہی ہو۔ بادشاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا اور دوسری مسجدوں کے اندر علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسنس اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی گیا ہوا تو کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے وہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں پریشان ہو کر اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کچھ انگریزوں نے انگارے جلائے ہوئے تھے اور 40 علماء کو بے لباس کر کے ان کو انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو، نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹا دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تو 40 علماء کو انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ یہ ان کے گوشت جلنے کی بدبو تھی جو خیموں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح 40 علماء شہید ہو گئے، پھر اور 40 علماء کو اسی طرح اوپر لٹا دیا گیا۔ مولانا احمد اللہ گجراتی بہت بڑے عالم تھے۔ ایک انگریز نے ان سے کچھ عربی سیکھی تھی۔ یہ انگریز اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمان علماء کو پھانسی دے رہے تھے۔ اس نے مولانا احمد اللہ گجراتی سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف جوان سے کہہ دیں کہ میں اس طرح تحریک آزادی میں شریک نہ تھا، میں آپ کا نام پھانسی دینے والوں سے نکلوا دوں گا۔ احمد اللہ گجراتی نے جواب دیا کہ یہ بات کر کے اللہ رب العزت کے دفتر میں سے نام نکلوانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ! تو ان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے مگر انگریزوں کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے۔ دوستو، خدا حافظ۔